ہمارے لیے اس سے بڑی بے شرمی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، یا اس کے بعد یا اس سے پہلے ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، طغیان کے خلاف جو کچھ لکھا گیا وہ آج بھی اتنا ہی زیادہ ریلیٹیبل ہے جتنا کہ اس زمانے میں تھا۔ جو حالات اس وقت تھے وہ حالات آج تک نہیں بدلے۔ اس زمانے میں پیدا ہونے والا بچہ جس سے کہا جاتا تھا کہ حالات بہت نازک ہیں، ہم لوگ پیدا ہوئے، ہم لوگ سے ہی کہا گیا کہ حالات بہت نازک ہیں، اور شاید یہ سلسلہ ایک سائیکل کی طرح چلتا رہے گا، اللہ بہتر جانے کرتا ہے۔ فیض نے جو نظمیں کہیں، فراز نے جو نظمیں کہیں، جالب نے جو نظمیں کہیں، عامر عثمانی نے جو نظمیں کہیں، جوش نے جو نظمیں کہیں، علی سردار جعفری نے جو نظمیں کہیں، اور جو باتیں کہیں، وہ تمام کی تمام آج بھی اسی جگہ کھڑی ہوئی ہیں جس جگہ اس روز کھڑی ہوئی تھی، اور آج بھی وہی تحریک کر رہی ہیں، آج بھی وہی دعوت دے رہی ہیں کہ وہی ظلم ہے، وہی طغیان ہے، وہی عدوان ہے، بس چہرے بدلتے جا رہے ہیں، مرنے والوں کے نہیں بلکہ مارنے والوں کے۔ عامر عثمانی ایک اہل زبان کے درمیان، اردو جاننے والوں کے درمیان، اہل سخن کے درمیان ایک بہت جانا پہچانا نام ہے۔ گو کہ ان کو بہت زیادہ پڑھا نہیں گیا، ان پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی شاعری کے اندر ایک ندرت اور ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک نظم بغاوت آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے۔ عامر عثمانی کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سرخ ستارہ۔ تم سمجھتے ہو یہ شب آپ ہی ڈھل جائے گی، خود ہی ابھرے گا نئی صبح کا زرنی پرچم، میں سمجھتا ہوں کسی صبح درخشاں کے عوض قہر کی ایک نئی رات کو دے گی یہ جنم، اور اس رات کی تاریکی میں کھو جائیں گے مکتب و خانقاہ و دیر و کلیسا و حرم، دیو ظلمات کی ٹھوکر سے نہ پائیں گے پناہ، یہ شوالے، یہ مساجد، یہ پجاری، یہ صنم، رکھ دیے جائیں گے شمشیر کے زیر سایہ، دست ماتم، لب فریاد، زبان تنقید، برف جم جائے گی افکار کے گلزاروں پر، یخ ہواؤں میں ہی جم جائے گا کشت امید، چاندنی ظلمت سیال میں ڈھل جائے گی، رات کی مانگ سنوارے گی شعاع امید، اہل فن دیں گے اندھیروں کو اجالوں کا لقب، زہر کو قند، محرم کو کہا جائے گا عید، یہ میرا وہم نہیں، ناول و افسانہ نہیں، دوستو غور کرو اور نگاہیں تو اٹھاؤ، وہ جو ایک سرخ ستارہ ہے افق کے نزدیک، کچھ تمہیں علم ہے کس رخ پہ ہے اس کا پھیلاؤ، کاش تم اس کی حقیقت پہ نظر ڈال سکو، ہے یہ ایک آتش صدبرق بداماں کا الاؤ، اس کی کرنوں میں ہے چلتی ہوئی تلوار کی کاٹ، اس کی سرخی میں ہے امڈے ہوئے دریا کا بہاؤ، اس کے دامن میں ہے آسودہ وہ فتنہ جس سے جسم تو جسم میسر نہیں روحوں کو اما، سب کے سب اس کی تگ و تاس سے لرزاں ترساں، اس کی پرچھائی بھی پڑ جائیں تو سبزہ جل جائے، دیکھتے دیکھتے ماحول پہ چھا جائے دھواں، اس کے شعلوں کا تو کیا ذکر کہ شعلے ٹھہرے، اس کے شعلوں کا تو کیا ذکر کہ شعلے ٹھہرے، اس کی شبنم بھی گلستاں کے لیے برق تپاں، اس کی شبنم بھی گلستاں کے لیے برق تپاں۔ اب یہ نظم دیکھیے، اس نظم کے استعاروں پر، اس نظم کی تشبیہات کے اوپر غور کریے، اور حالات کی گردش کا رونا روتے رہیے، یا تو معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے میں انسانیت کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں کم از کم یہ تو نہ کہہ سکیں کہ ہمارے اجداد بے شرم تھے، بے حیا۔